حضرت حر انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر لائے اور فوج اشکیا میں سے تھے اور فوج یزید کی سیکنڈ یا تھرڈ کمان تھے۔ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا اور پھر 8 اور پھر 9 محرم اور آج شب عاشور ہے اور کل جنگ ہونی ہے۔ جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور حر یزیدی فوج کا کمانڈر اپنے خیمے میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا ہے، پریشان ہے۔ حور کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہے، جوان بیٹا۔ کچھ روایات یہ کہتی ہیں، بیٹا کہتا ہے کہ بابا پریشان کیوں ہیں؟ الفاظ میرے ہیں اور مفہوم ہیں۔ علماء بتاتے ہیں کہ بیٹے نے کہا 72 ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ ویسا اسلحہ بھی نہیں ہے، ویسی تعداد بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، پیاسے ہیں۔ یہاں لشکر ہے ہزاروں کا، اسلحہ ہے، مسلح ہیں اور پانی بھی ہے، پھر ڈر کس بات کا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا تو حر نے اس وقت یہ جواب دیا کہ جناب زہرا سے بہت ڈر لگتا ہے۔ حر نے عجیب جملہ کہا کہ بیٹا مجھے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بچے پیاسے ہیں، عرب کا صحرا ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، 7 محرم سے بچے پیاسے ہیں، بچوں کے چلانے کی آواز آتی ہے کانوں میں۔ حر کے جوان بیٹے نے پوچھا کہ بابا پھر کیا ارادہ ہے؟ حر کے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ بالآخر حر نے فیصلہ کر لیا، پھر اس نے اناؤنس کیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ بیٹے نے کہا کیا فیصلہ کیا؟ حر نے کہا کہ میں نے کل صبح لشکر حسین میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ جب کچھ قریب کے لوگوں کو یہ اطلاع پہنچی تو علماء بتاتے ہیں کہ حر کے گرد آئے اور کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ یہ تیرا نقصان کا سودا ہے، تجھے پتہ ہے تو نے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو نے خود کیا ہے حسین کے ساتھ، یہ نقصان کا سودا ہے۔ حر نے کہا میں جانتا ہوں میں نے حسین کے ساتھ کیا کیا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ حسین کتنا بڑا سخی ہے۔ علماء بتاتے ہیں کہ حر کے دل میں جو احترام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض اسے سعادت عطا کی کہ ایک رات میں اسے جنت کا خریدار بنا دیا۔ 10 محرم کو اس کیمپ سے اس کیمپ میں حر کو نکل کے جانا تھا۔ عجیب تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں کو رومال سے بنوایا، اتنا شرمندہ تھا کہ چہرے پر ابا کا دامن ڈال لیا اور اس عالم میں چلتے ہوئے جا رہا تھا، لشکر حسین کی جانب بڑھ رہا تھا اور وہاں سے جب دیکھا گیا کہ موومنٹ شروع ہو گئی تو آج جنگ کا اعلان ہوا تھا، جنگ ہونی تھی۔ وہاں حضرت عباس، امام حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین کے پاس آئے اور کہا مولا لشکر مخالف کی جانب دھول اڑ رہی ہے، کہیں حملہ تو نہیں ہونے والا؟ لوگ تیار ہیں، سب کشمکش میں کھڑے ہیں۔ جب یہ کچھ قریب آئے تو امام عالی مقام کی صدا بلند ہوئی کہ ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا، حضرت امام حسین کا یہ کہنا تھا کہ یہاں سے اکبر چلے اور وہاں سے قاسم چلے اور عباس چلے۔ نہ کچھ پوچھا اور نہ دیکھا، آگے بڑھتے گئے۔ ادھر حر کے بیٹے نے کہا بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔
کہا کیوں شرمندگی ہو رہی ہے؟ کہا شبیہ پیغمبر آ رہے ہیں، حسین کے بیٹے علی اکبر آ رہے ہیں۔ پھر کچھ دور چلتے ہیں تو کہا اللہ اکبر۔ کہا بابا شرمندگی ہو رہی ہے۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ تکبیر کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا آپ کو لینے قمر بنی ہاشم آ رہے ہیں استقبال کو۔ پھر 2 بار اللہ اکبر کی تکبیر کہی۔ کہا بابا اب تو بہت شرمندگی ہو رہی ہے، چلا بھی نہیں جا رہا ہے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے زہرا کا لال حسین خود اپنے گھوڑے سے اتر کر آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ کہا بیٹا مجھے یہ بتا دے کہ حسین کے قدم کہاں ہیں، میں اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرا دوں گا۔ بیٹے نے سمت بتائی اور یہ کہتے ہوئے آپ حسین علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے کہ میری خطا معاف ہو سکتی ہے۔ امام عالی مقام کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ آپ کا جواب کیا تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی ہم نے تمہیں معاف کیا۔ بھائی کیا کہا؟ حور کا مقدر سنور گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے پیاسے تھے، ان کے سب ساتھی پیاسے تھے حور کی وجہ سے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ افسوس ہے حور تم ہمارے مہمان بن کر آئے ہو مگر ہمارے پاس تواضع کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس تمہاری تواضع کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق۔ اس واقعہ کربلا سے ہمیں بہت سبق ملتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر 10 محرم ہوا اور جنگ شروع ہو گئی۔ مختصر یہ کہ علماء بتاتے ہیں کہ پھر جہاد کیا، حر روانہ ہوئے، مقتل گئے، آپ نے جہاد کیا، کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور چور ہو گئے، گھوڑے سے گرے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس پہنچ گئے اور حر کے سر پر زخم تھے، آپ زخموں سے چور چور تھے۔ زخموں کو رومال سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کیا اور رومال سر پر باندھا اور خیمے میں لے آئے۔ وہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے گریہ کی کہ جیسے کوئی اپنے سگے بھائی پر گریہ کرے۔ سرور نے اٹھائی تھی سب ساتھیوں کی لاشیں، شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا؟